ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدًا قرة عين بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرقون خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما با آواز بلند روشی پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا لبائی ہوگا وہ انہوں نے خطرہ ہونا بھی کہ انہوں نے چھلن گورنر نہایت ہی واجب الاحترام والا شان علی مقام علماء کرام حفاظ کرام قرآن حضرات اور قرآن اور حدیث کی روشنی وچ خطابات سننے واسطے تشریف لیون والے معزز اور محترم بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ وعدے دے مطابق انشاءاللہ آج دا مقدس جمعۃ المبارک سیدنا امام حسن مجتبی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی سیرت طیبہ، آپ دے فضائل، کمالات اور کرامات اس حوالے نال اور آپ دی شہادت دے بارے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ عرض کرن دی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نال حق بیانی دی توفیق نصیب فرمائے، سن کے سنا کے اللہ تعالیٰ اس دے مطابق عمل دی اور اعتقاد دی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سورہ الرحمن قرآن پاک دی بڑی مقدس سورت ہے۔ اس دی 3 آیات کریمہ تھوڑے سامنے تلاوت کرن دا میں شرف حاصل کیتا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ آئیو جی، فرمایا مرج البحرین کہ اللہ نے 2 دریا جاری فرمائے، یلتقیان جڑے کدی آپس وچ ملدے نے اور کدی جدا ہوندے نے۔ 2 دریا نے یلتقیان جڑے کدی ملدے نے اور کدی جدا ہوندے نے۔ فرمایا بینہما برزخن، انہاں دوہاں دریاواں دے درمیان ایک برزخ ہے، ایک آڑ ہے، ایک رکاوٹ ہے، ایک پردہ حائل ہے، لا یبغیان جس دی وجہ تو دوویں دریا ایک دوجے اتے زیادتی نہیں کردے، زیادتی نہیں کردے۔ وہ ڈبا چل رہا ہے، وہ ڈبا چل رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تسی اپنے اللہ دیاں کیڑیاں کیڑیاں نعمتاں نو جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، جدوں اے دوویں دریا آپس کے اندر ملدے نے تو پھر کدی لولو نکلدا ہے اور کدی مرجان نکلدا ہے۔ ہاں بھئی اس کے مطابق ہی کریں جی، کیونکہ متفقہ اہل سنت دا فیصلہ ہے۔ ہاں ضروری بھی ہے کیونکہ اہل سنت و جماعت قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے، ٹھیک ہے نا۔ اہل سنت و جماعت قانون کو، ہم ہیں امن والے، کیونکہ ساڑی کیڑا کو لڑائی کسے نال، اسی تے امن والے لوگ ہیں بھائی۔ تو چوری ڈکیتی کرنے والوں پر اللہ کا عذاب اور اس کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور اس کے ممکنہ بات ہے کہ اس میں ایک تو وہ گورنر صاحب والا مسئلہ ہوگا کہ اس وجہ سے کوئی افرا تفری نہ پڑے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہوگا کہ ہمارے سٹریٹ کرائمز جو گلیوں میں چوری ہے وہ زیادہ ہو چکی ہے، موبائل چھینے جا رہے ہیں، گاڑیاں چھینی جا رہی ہیں۔ لیکن حکومت کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ سارا کچھ ہو کیوں رہا ہے، یہ سوچنا چاہیے جڑے گھر وچ بھوک آئے گی وہ تو چوریاں تے ہونی ہیں۔ پہلا تے قرآن دی اس وچوں یہ بھی تے گل لبھی ہے نا کہ مہنگائی دا عذاب قوم اتے مسلط کیتا جائے تو قوم کرے گی کی۔ اور میں یہ جنیجو صاحب کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ اگر چوری ڈکیتی کرنے والوں پر اللہ کا عذاب ہے تو پھر جو مہنگائی کا سیلاب لائے اور سرکار کی امت کا فکر نہ کرے اس پر بھی تو اللہ کا عذاب ہے ہی، سچی بات ہے، اس پر بھی تو اللہ کا عذاب ہے ہی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتے کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو عمر اللہ کی بارگاہ میں حساب دے گا، عمر اللہ کی بارگاہ میں حساب دے گا۔ سوچنے والی بات ہے نا۔ تو پھر ہمارے بیلی کدھر جائیں گے جن کا ہر وقت ہے یہ نظام؟ اللہ اکبر۔ تو میرا خیال ہے کہ اصلاح پہ بات کر لیں تاکہ جی نہیں چلتا رہے گا۔ ہاں بھائی پٹی صاحب، اصلاحی بات، چونکہ اس لیے کہ
ہماری مسجد سے یہ بات نہ جائے کہ انہوں نے ہماری مانی نہیں ہے. سچی بات ہے جی. غلام ہم صاحب آگے ہیں, لالیاں سے آیا ماشاءاللہ, اتھے ہو لالیاں والے پھلے نہیں مینوں اجے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. طبیعت ٹھیک ہے, تشریف رکھیے. اہل بیت نبوت, اب میں سائنٹیفک طریقے سے بات شروع کرنے لگا ہوں. اہل بیت نبوت نسل رسول, خون رسول, اصحاب رسول, ازواج رسول, جو ان کو مانے گا تو ان کو ماننے کے بعد کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا. تسی ذرا ان سبحان اللہ بول دے جانا, چونکہ چوری مکانی ہے سا. ہاں, اب چوری ہم نے ختم کرنی ہے انشاءاللہ. کوئی پتہ نہیں کیسے بیان کرے گا, لیکن میں کیسے کروں گا وہ ابھی تھوڑا اس طریقے سے دیکھتے ہیں, کیونکہ ہمارا جو آج کا ٹاپک تھا وہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تھا, اور اس پہ بھی ہم پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس حوالے سے بھی. اور آج الحمدللہ تعالی دوسرے سال کا پہلا جمعہ ہے. پچھلے سال سفر کا پہلا جمعہ ہی ادھر پڑھایا تھا, اور آج وہی جمعہ آ گیا, پھر سال گزر گیا اور پتہ بھی نہیں چلا سال گزر گیا. لیکن کوشش میں نے پورا سال یہ کی کہ نوجوانوں تمہارے عقیدے کو بچایا جائے, اور میرا خیال ہے کہ اس میں کامیابی بھی ہوئی الحمدللہ تعالی, کہ آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ اہل سنت و جماعت کے عقائد پھرلو عقائد نہیں ہیں, بلکہ یہ وہ عقیدے ہیں جو قرآن نے عطا کیے, یہ وہ عقیدے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیے, اور یہی وہ عقیدہ تھا جو غار حراء میں اللہ نے سرکار کو عطا فرمایا تھا. یہی وہ عقیدہ تھا. اب جو بندہ کہے کہ میں خدا کو مانتا ہوں, خدا کو مانتا ہوں, میرا خیال ہے کہ وہ چوری نہیں کرے گا. کیوں؟ ایک بادشاہ تھا, اس کے گھر میں 5 نکرانیاں تھیں. 4 نکرانیاں حسن و جمال میں زیرو تھیں, ایک حسن و جمال میں ہیرو تھی, ہیرو خوبصورت تھی. بادشاہ کے دل میں خیال آ گیا بدکاری کا. کہنے لگا ابھی سناٹا ہے, رات کا عالم ہے, ہر طرف ہو کا عالم ہے, تو سارے کھڑکیاں بند کراؤ, دروازے بند کراؤ, سارے روشن دان بند کر دو. وہ بند کر کے آ گئی. بادشاہ کہنے لگا سارے دروازے بند ہو گئے, کہنے لگی سارے بند ہو گئے, لیکن ایک دروازہ میں ابھی تک بند نہیں کر سکی. بڑا زور لگایا, بڑی ہمت کی, بڑی کوشش کی. کہنے لگا میرے محل میں کوئی ایسا دروازہ نہیں ہے جس کو زنگ لگا ہو, جو بند نہ ہو, جس پہ زور لگے, کاریگر کو بلانے کی ضرورت پڑے. کہنے لگی میں نے دروازے بند کر دیے, روشن دان بند کر دیے, کھڑکیاں بند کر دی, ایک کھڑکی ابھی کھلی ہے. کہنے لگا وہ کون سی؟ کہنے لگی کہ خدا دیکھ رہا ہے, خدا دیکھ رہا. اللہ یا رسول, خدا دیکھ رہا. بادشاہ کے دماغ میں بات آ گئی, انج کہہ لو بادشاہ نو سمجھ آ گئی کہ سارے محل دے دروازے بند, ساریاں کھڑکیاں بند, سارے روشن دان بند, کوئی اور کمرے میں ہے بھی نہیں. میں تے میری نکرانی دونوں کمرے میں جا, لیکن میرا خدا مینوں ویندا ہے پیا, ہر حالت وچ ویندا ہے پیا, ہر لمحہ ویندا ہے پیا, ہر لحظہ ویندا ہے پیا. اس واسطے نبی مکرم شفیع معظم رحمت کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبھی اپنے کمرے میں بھی براہنا نہ ہونا, کبھی اپنے واش روم میں بھی, کبھی غسل کرنے جاؤ حمام میں بھی براہنا غسل نہ کرنا, کیونکہ خدا سے حیا کرو, میرا خدا بڑا باحیا ہے, خدا بڑا باحیا ہے. اللہ یا
رسول اللہ حق چاریہ یا غوث اعظم زندہ باد۔ اب سنت کیا ہے؟ حمام میں جاؤ، حمام سے مراد وہ جگہ ہوتی ہے جہاں غسل کیا جائے۔ عربی میں حدیث میں جو حمام کا لفظ آیا وہ اس معنی میں آیا ہے جہاں غسل کیا جائے، جہاں طہارت کی جائے۔ فرمایا غسل کرتے ہوئے بالکل برہنہ نہ ہوا کرو، ننگے بدن غسل نہ کیا کرو، ناف سے لے کر اپنے گھٹنوں تک، گوڑیاں تک، ناف تو لے کے گوڑیاں تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے جسم نو ڈھک کے رکھیا کرو، چونکہ یہ تمہاری شرمگاہ ہے، اور کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا خدا ویندا ہے۔ فرمایا میرا خدا بڑا باحیا ہے، اور باحیا وہی ہوگا جو خدا سے حیا کرے گا، جو خدا سے حیا کرے گا۔ اب ہم چونکہ صحابہ کو مانتے ہیں، توجہ سے بات سنیے گا، کیسے چوری رکے گی یہ آپ کو بتانے لگا۔ صحابہ کرام میں ایک بہت عظیم نام دماد رسول حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اتنا حیا کیا ہے اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس ہاتھ سے میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں پہلی بار مصافحہ کیا تھا نا، یہ دایاں ہاتھ جس سے آقا کی بیعت کی تھی اور مصافحہ کیا تھا، فرمایا وہ ہاتھ ساری عمر میں نے اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا، ساری عمر وہ ہاتھ میں نے شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ چلو سارا سال عقائد کی بات ہوگی، آج عمل کی بات کرتے ہیں، اگلے جمعے امام حسن رضی اللہ عنہ کی شان بیان کر لیں گے۔ وہ ساری عمر میں نے اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا، اور فرماتے ہیں کہ ساری زندگی میں نے حمام میں برہنہ ہو کر غسل نہیں کیا۔ یہ ہوتا ہے ماننا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ پتا ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے، جب یہ پتا ہو کہ میرے میں حیا کا مادہ ہے، تو پھر گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ کسی موقع پہ غلطی ہو جائے، پھر کائنات سو جائے، بندہ شرمندہ ہو کے رات اٹھ پوے، وضو کر لے، مصلے تے آ جائے، اکھاں وچوں ہنجواں دیاں قطاراں لا لے تے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کر لے یا اللہ بچدا رہیا، یا اللہ بچدا رہیا، یا اللہ بچدا رہیا گناہ تو، لیکن تیرا بندہ سا گناہ گاری ہو گئی، تو ستاری فرما مینوں معاف فرما دے۔ تو ستار ہے، میں گناہ گار ہے، میں گناہ گاری وچ وڈا، تو غفاری وچ وڈا ہے، تو ستاری وچ وجہ ہے، یا اللہ پاک میں معاف فرما دے۔ تو جب آنسو نکلیں گے تو خدا کو رحم آ جائے گا، خدا اپنے بندے کو معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ نمبر 2، جدو یقین کامل آ جائے وہ تو گناہ دی لذت ختم ہو جاندی ہے۔ یہ صوفیاء کا کلیہ ہے، کی آ جائے یقین کامل کادے وچ میرا خدا میں نو ویکھ رہا ہے، میرا خدا میں نو ویکھ رہا ہے۔ یہ تو صرف چوری چکاری کی بات ہے نا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے جو تو نماز پڑھے نا، نماز، بخاری شریف کی حدیث سے جبریل، سیدنا جبریل علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، عرض کرتے نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دسو مال اسلام، اسلام کی ہے؟ میرے آقا نے دسیا اسلام آوے۔ پھر پوچھ دینے مل ایمان، حضور ایمان کی ہے؟ سرکار نے دسیا ایمان آئے۔ پھر جبریل علیہ السلام سوال کر دینے مازاق دے کاجل والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دسو احسان کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان آئے ان تعبد اللہ، اس طریقے نال تو اپنے اللہ دی عبادت کرے کاننا کا طرح ہو، گویا تو اپنے اللہ نو وینا ہے بیا۔ کچھ ہی کہہ دو سبحان اللہ۔ اپنے اللہ دی اس طریقے نال عبادت کریں گویا تو اپنے اللہ نو، کچھ ہی بولو نا۔ تو نماز پڑھنا ہے بیا، تکبیر تحریمہ کھیا ہر جائے شاہ تیرے تے حرام ہو گئی، تکبیر تحریمہ کہہ لیا، ہاتھ بن لینی، ادب دا تقاضا ہے وے ہاتھ ناف تو تھلے بنے جان۔ اے ادب کوئی نہیں، اے کوئی ادب نہیں۔
اینج کرو تو بجلی بھی بند ہو جاتی ہے، دیکھو ایسے کرو گے تو لائٹ بھی چلی جائے گی۔ یہ ادب نہیں ہے۔ کسی کافر کو بھی کھڑا کر کے پوچھیں گے نا ایسے کرنا ہے، وہ بھی کہے گا چنگا نہیں لگتا دجے پاس اینج کھلوتا ہے، کڈے ادب نال تم ہی اینج ہی کھلو، تو بھی ایسے ہی کھڑا ہو۔ یہ کو ادب ہے؟ ادب یہ نہیں، ادب یہ ہے، ادب یہ ہے۔ پرانے غلاماں دے طریقے ویکھ لو، جدوں بادشاہ میں دربار کھلوندے سن تے انج ہو کے کھلوندے سن ادب نال۔ وہ کی کرتے سن؟ ادب کرتے سن۔ تے ہم نے بھی مالک یوم الدین کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ اللہ یار یا غوث زندہ اللہ اکبر۔ تو ادب کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس طریقے سے کھڑا ہوا جائے۔ تو جس ویلے مسلمان بھائیو بندہ اس طرح کھڑا ہو جائے، سمجھے میں اپنے رب نو وینا واں پیا۔ تے جس ویلے رکوع دے اندر چلا جائے، سمجھے میں اپنے رب نو وینا واں پیا۔ تے جدوں سجدے دے اندر جا کے اللہ دی بارگاہ وچ سجدہ کر لوے، حضور دی لذت حاصل کر لوے، سمجھے میں اپنے رب نو وینا واں پیا۔ عرض کیتا گیا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسا نہ ہو سکے، بندہ انہیں مقام تے اپنے ذہن نو لے جا ہی نہ سکے، میں اپنے رب نو وینا واں پیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چپ نہیں رہے، فرمایا اے میرے غلامو، اے پیارے جبریل، اگر ایک کیفیت نہ بنے پھر انج کر لیا کرو ساڈا رب سانو ویندا اے بیا۔ پہلی کیفیت وے سان دی، اسی اپنے رب نو وینیا پے۔ جے ایک کیفیت نہ بنے، سمجھو کا انہو یراکا، تواڈا رب توانو ویندا اے بیا۔ تے جدوں یقین کامل آ جائے کہ ساڈا رب سانو ویندا پیا، تو پھر برائی ہو سکتی ہے؟ سارے بولو نا، پھر برائی ہو سکتی ہے؟ بندہ کسے کو موبائل ہی چھینن لگے تے کم از کم اتنا سوچ لے میرا خدا مینوں ویندا پیا۔ رات دی تنہائی گلیاں دے اندر ہو دا عالم کوئی نہیں ویندا پیا، لیکن اینا بندہ مسلمان سوچ لے خدا دی ذات اتے ساڈا تے اینا ایمان بھی نہ رہا، اسی یہی سمجھیے ساڈا خدا سانو ویندا ہے پیا۔ ہمارا دیکھنا یہ تو بات کی بات ہے، ہمارا اتنا بھی ایمان کامل نہ رہا۔ ہمارا رب دیکھتا ہے، خدا کی عزت کی قسم منبر مصطفیٰ پہ بیٹھا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس نوجوان کا یہ ذہن بن جائے میرا خدا مجھے دیکھتا ہے، پھر وہ کبھی بھی چوری کر ہی نہیں سکتا۔ اگر کر سکتا ہے تو مجھے بتائیے، جب اتنا ذہن بن جائے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ بھائی شریف صاحب، خدا ویندا پیا، بندہ برائی کر سکتا ہے؟ بولو تو صحیح، کر سکتا ہے؟ تو جے پھر بھی کر لے تو سمجھے میں بے حیا ہو گیا۔ میں حدیث پیش کرنا، بندہ سمجھے میں بے حیا ہو گیا، میرے اندر حیا دی وہ رمک نہیں رہی، میرے اندر حیا دی چاشنی نہیں رہی، میرے اندر حیا دا مادہ جڑا ہے سی وہ ختم ہو گئے۔ اصل حیا ہی تے ہے جڑا خدا دے قریب کرتا ہے، حیا ہی تے ہے جڑا مصطفیٰ دے قریب کرتا ہے، حیا ہی تے ہے جڑا ماں دا ادب دیندا ہے، حیا ہی تے ہے جڑا پیو دا ادب دیندا ہے، حیا ہی تے ہے جڑا دھی دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھاندا ہے، اے حیا ہی تے ہے جڑا پڑوسی دا ادب سکھاندا ہے۔ یہ حیا دا مادہ ہے۔ میں بتاتا ہوں کیسے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت۔ اے میرے غلام، اے بندے، جدو تیرے وچ حیا نہ رہے پھر جو مرضی کر۔ میرا خیال ہے سمجھن واسطے اللہ کہہ رہی میرا کام کر دوں، ایڈا کام کرنے اور رہن دیئے پتر، وہ ہو گیا ایک دفعہ۔ جی حضرات، سمجھن واسطے فرمان کافی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ارشاد فرمایا اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت۔ فرمایا تیرے وچ حیا دا مادہ نہ رہے پھر جو مرضی کریا کر، جو مرضی کریا کر۔ گھر دے اندر بیوی ہوندی ہے، بولو، اسے گھر وچ ماں بھی ہوندی، اسے گھر دے اندر بہن بھی ہوندی، اسے گھر دے اندر بیٹی بھی ہوندی ہے نا، لیکن ماں کا مقام اور ہے، بیوی کا مقام اور ہے، بیٹی کا مقام اور ہے، بہن کا مقام اور ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ حیا کی وجہ سے۔ جو بات کو سمجھ چکے ہیں وہ سمجھ چکے ہیں۔ اسی گھر میں ماں ہے، اسی گھر میں بیٹی ہے،
اسی گھر میں بہن ہے، اسی گھر میں بیوی ہے، لیکن بیوی بیوی ہے، ماں ماں ہے، بہن بہن ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ حیا کا مادہ تھا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو عطا کر دیا، جو خود راہ پہ نہ تھے آقا نے حیا دے دی، وہ خود رستے پہ ایسے گامزن ہوئے، کروڑوں لوگوں کو صراط مستقیم انہوں نے عطا کر دیا، کروڑوں لوگوں کو عطا کر دیا۔ یہ اصل کیا تھا؟ حیا کا مادہ تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ہے تو تیری ماں بھی ہے، حیا تیرے وچ ہے تو تیری بیوی بھی ہے، حیا ہے تیری بہن بھی ہے، حیا ہے تو تیری بیٹی بھی ہے۔ اگر حیا نہیں تو پھر چپایوں کی طرح ہے، نہ ماں کا فرق، نہ بہن کا فرق، نہ بیٹی کا فرق، نہ بیوی کا فرق۔ یہ سارا حیا کا مادہ ہے جو تجھے ایمان بھی دیتا ہے، یہ حیا کا مادہ ہے جو اسلام بھی دیتا ہے، حیا کا مادہ ہے جو خوف خدا دیتا ہے۔ اور چوری کرن تو بچن دا سوکھا طریقہ ہے اپنے اندر حیا پیدا کر لو، خدا کی قسم گناہ سے بچ جاؤ گے، حیا پیدا کر لو۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ انہیں با حیا سن۔ ایک بات میں نے یہ بتائی، جو صحابہ کو مانے گا وہ بے حیا نہیں ہوگا، سبحان اللہ، جو صحابہ کو مانے گا وہ بے حیا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ صحابہ حیا والے تھے، اور عثمان غنی اتنے حیا والے تھے کہ اللہ کے فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے، اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے۔ سنیے روایت، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راوی نے، اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بھی یہ روایت مروی ہے۔ توجہ ہے حضرات، سنیے توجہ سے سنیے۔ حیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جائے تو حیا آتی ہے، حیا آتی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ ہمارے سنی نوجوان چوری نہیں کرتے، سارے ہی رگڑے ہیں ویچے سے، سارے شامل ہیں، لیکن ہمیں حیا کرنا پڑے گا۔ جب حیا آ گئی تو معاشرہ سدھر جائے گا، معاشرہ جب حیا آ گئی تو دوسرے کی بیٹی بھی اپنی بیٹی لگے گی، جب حیا آ گئی دوسرے کی بہن بھی اپنی بہن لگے گی۔ یہ سارا حیا کا ہی ہے نا۔ حیا اتر گئی تو بے حیائی آ گئی، حیا رہی تو قرب مصطفیٰ رہا، قرب مصطفیٰ رہا تو قرب خدا رہا۔ جب خدا کا قرب مل جائے بندہ بے حیائی کر ہی نہیں سکتا، بے حیائی کر ہی نہیں سکتا۔ سنیے اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے، میں گھر دے اندر بیٹھی ہوئی ہاں، دروازہ کھڑکیا، پوچھیا من دا کلبا بوا کنے کھڑکایا ہے؟ جواب آیا میں ابو بکر صدیق آیا ہاں۔ اچھی کہہ رہے ہو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا۔ دروازہ کھولیا گیا، فرما دیا نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی اتے آرام کر دینے پہ، آپ دی پنڈلی مبارک تو چادر مبارک ہٹی ہوئی ہے، گوڑے تو اتے نہیں گوڑے تو تھلے تک، آپ دی چادر مبارک کی پنڈلی تو ہٹی ہوئی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے طریقے دنال آرام فرمانے۔ پھر دروازہ کھڑ گیا، میں پوچھیا من دا کلبا بوا کنے کھڑکایا ہے؟ جواب آیا میں فاروق اعظم آیا۔ دروازہ کھول دیتا گیا، پھر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے حالت دے نال آرام فرما رہے، آپ نے چادر سواری نہیں کی تھی، اسے کیفیت نہ رہے۔ تیجی وری دروازہ کھڑ گیا، میں پوچھیا من دا کلباب بوا کنے کھڑکایا ہے؟ جواب آیا میں عثمان غنی آیا ماں، میں عثمان غنی آیا ہاں۔ فرما دیا نے میں دروازہ کھولیا، اندر تشریف لے آئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ لگ گیا میرا پیارا عثمان آ گیا ہے، عثمان ذوالنورین آ گئے نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے، صدیق آئے نے میرے آقا انجی رہے نے، عمر آئے نے میرے آقا انجی رہے نے۔ ان دروازہ کھڑ گیا، عثمان غنی آئے نے، حیا دا پیکر آ گیا ہے، حیا والا آ گیا ہے، شرم و حیا دا پیکر آیا ہے۔ عثمان آئے نے میرے آقا اٹھ کے بیٹھ گئے نے، جلدی جلدی میرے آقا نے اپنی پنڈلی اتے کپڑا سوارا کر لیا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ حیران رہ گئیاں، جدوں تینے چلے گئے عرض کر دیا نے آقا ایک سوال کرنا چاہنیاں، ایک مسئلہ پوچھنا چاہنیاں۔ جدوں میرے ابا جی ابو بکر صدیق آئے نے تسی اسے حالت وچ رہے ہو، کپڑا سوارا نہیں کیتا۔ جدوں فاروق اعظم آئے نے تساں کپڑا سوارا نہیں کیتا۔ اے مازاق دے کاجل والیا، جدوں عثمان آئے نے تساں کپڑا سوارا کر لیا ہے، آقا کی وجہ ہے؟ اے مدنی کریم کی وجہ ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر آئے نے میں انجی رہا ہاں، گل ٹھیک ہے، عمر آئے نے میں انجی رہا ہاں، اے بھی گل ٹھیک ہے۔ جدوں عثمان آئے نے مینوں حیا آ گیا ہے، میں کپڑا صحیح کر لیا ہے۔ آقا کی وجہ فرمایا میرا عثمان اینا حیا والا ہے، اللہ دے فرشتے بھی عثمان تو حیا کر دے۔ اللہ
مسلمان بھائیو جڑی اللہ دے قرآن وچوں مل جائے، گل ہو جڑی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان وچوں مل جائے، گل ہو جڑی عملے صحابہ کرام وچوں مل جائے، گل ہو جڑی اہل بیت کرام دے گھروں مل جائے۔ صحابہ کرام سارے دے سارے شرم و حیا دے پے کرنے، اہل بیت کرام سارے دے سارے شرم و حیا دے پے کرنے۔ او نوجوان جڑا خدا نو مندا ہے، او نوجوان جڑا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو مندا ہے، او نوجوان جڑا اہل بیت نبوت دا غلام ہے، او نوجوان جڑا صحابہ کرام دے در دا غلام ہے، وہ نوجوان کدی بے حیا نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ جا رہا ہے، وہ دے کل 1 لاکھ روپے ہے، راہ چ انہوں بیلی نے ڈک لیا۔ مسئلہ سنیے، رستے اندر وہ ڈکیا کسی بندے نے، پیسے دے بھائی بینک چوں کڈا کے لے آندے ہوندا نا جی، لیا بھائی جڑے پیسے بینک چوں کڈا کے لے آندے نے، وہ دے کوئی علم کتھوں آ گیا بھائی پھر 1 لاکھ روپیہ بینک چوں کڈوا کے لے آندا ہے؟ وہ علم غیب نہیں انہاں کول، وہ جڑے چاچے بابے بینکاں دے باہر پھردے رہندے، نال ہی فون کر دیتا رامے دا منڈا گاما میں لے کے نکل گیا پیسے، قابو کر لو راج، عبداللہ پور پول کراس نہیں کرن دینا، اتے کھلو گے، لیا بھائی پیسے لے لے۔ ہن اگوں مزاحمت کرے تے پھر جان جاندی ہے نا، بولو تو صحیح، جان جاندی ہے نا۔ اچھا اگر انہیں مزاحمت کر دیتی تے کوئی قرآن حدیث دی بشارت بھی ہے وہ دے واسطے کہ نہیں؟ وہ ایک بندہ تو چوری کر دینا پیا، دوجا اپنا مال بچاندا پیا، حکم اے وے تسی نماز پڑھ دے ہو پہ کول جُتی رکھی ہے، کول جُتی پئی ہے تہاڈی، تانوں پتہ بھی چور آیا جُتی چکن لگا ہے، حکم اے وے نماز چھڑ دے اپنے مال دی حفاظت کر۔ جیڑا دین 15 روپیاں دی جُتی واسطے اینا تحفظ دیندا پیا، وہ جان دا تحفظ بھی تے دیندا ہے نا پیا، وہ جان دا تحفظ بھی فراہم کرتا ہے نا پیا۔ ثابت ہویا کہ نماز بعد ویچے مال نو بچانا پہلے اپنے مال کو بچاؤ۔ انہوں نے مال بچان واسطے مزاحمت کی تھی، بھائی میں غریب آدمی ہوں بھائی، کسی کے پیسے ہیں، میں تو تنخواہیں لے کے جا رہا ہوں، کیوں مجھ سے چھیننا چاہتے ہو؟ نہیں دیتا میں۔ ساتھ ہی 2 بندے کو دیں، چاچا جی ویکھیو، بھائی جان ویکھیو، میرے تے ظلم کرتا ہے پیا، نال ہی فائر کیتا، جان جائی، جان چلی گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا کلمہ پڑھنے والا امتی جو اپنی جان دے رہا ہے، دوسرا بھی کلمہ پڑھنے والا امتی جو اس کی جان لے رہا ہے، آقا بشارت کیا ہے؟ فرمایا جس نے مار دیا، ناحق مار دیا، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، اور جس نے جان بچانے کے لیے، مال بچانے کے لیے اپنی جان دے دی، من قتلا دون مال ہی فہو شہید، جن نے مال بچان واسطے جان دیتی ہے، اللہ انہوں شہادت دا مرتبہ دے چھڑے، اللہ نے اس کو شہادت کا مرتبہ دے دیا۔ ان دسو مارن والا کلے پاسے گیا، دوجے دا دے کام سوتر گیا، دوسرے کا تو کام بن گیا، وہ شہید ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، صحابہ شہید کون ہے؟ یا رسول اللہ جڑا میدان جنگ وچ جائے، کافرہ نے جا کے لڑے، کافرہ نو مارے، پھر خود شہید ہو جائے، مر جائے، قتل ہو جائے، وہ شہید ہے۔ سرکار نے فرمایا صحابہ میری امت دے پھر شہید ہے، انہیں کوئی ہوں گے تھوڑے جے؟ فرمایا صحابہ میری امت دے پھر شہید ہے، انہیں کوئی ہوں گے تھوڑے جے؟ میری امت کے شہید مشکاشف، میری امت کے شہید تھوڑے ہوں گے؟ یا رسول اللہ سانو تو یہی پتہ ہے کہ وہی شہید ہے۔ آقا نے فرمایا صرف وہی شہید نہیں، من قتلا دون مال ہی وہو شہید، جڑا مال دی حفاظت وچ ماریا جائے وہ بھی شہید ہے۔ اونچی کہہ دو سبحان اللہ۔ ہاں تو مارنے والا، ناحق قتل کرنے والا، کچھ قتل ہوتے ہیں جو حق میں ہوتے ہیں، کچھ ناحق قتل کرنے والا، آقا نے فرمایا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اب چوری میں مارا جائے، ڈکیتی میں مارا جائے، گھر میں ڈاکہ پڑ جائے، مارا جائے، آقا نے بشارت دے دی، فرمایا وہ شہید ہے، وہ شہید ہے، وہ شہید ہے۔ تو چوری کرنے والا کس کھاتے میں گیا؟ 2 ہی طریقے ہیں، یا تو چوری پرہیز کرنا، تو جڑا نے خوف الہی، اللہ تو ڈرنا، اللہ تو ڈرنا نہیں، تقوی دا مطلب اللہ تو ڈرنا نہیں، تقوی دا مطلب ہے اللہ دی ناراضگی تو ڈرنا۔ یہ ذرا تھوڑی سی بات توجہ سن لے، تقوی دا مطلب ہے نہیں اللہ تو ڈرنا، تقوی دا مطلب ہے اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا، ہمارا رب ناراض نہ ہو جائے، ہمارا رب ہم پہ ناراض نہ ہو جائے، ہمارا رب ہم پہ غضب نازل نہ کرتے۔
تو بچے گا بندہ کب؟ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، جب سرکار کی سنت پہ عمل کرے گا، جب آقا کے پیروی کرے گا، جب سرکار کی اطاعت کرے گا. اور اطاعت اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک غلامی نہ آئے. تو کسی کا غلام بندہ تب بھی بنتا ہے جب اس کی ادائیں پسند آتی ہیں. تو جس کو محبوب کی ادا پسند ہو وہ چوری نہیں کر سکتا. کیوں؟ میرے آقا ساری عمر روکتے رہے، میرے آقا ساری تبلیغ میں روکتے رہے. قرآن نے بھی ان جرائم سے منع کیا، حدیث نے بھی ان جرائم سے منع کیا. صحابہ کرام کے پاس ایسی چیزیں تھی نہیں، اہل بیت کرام کے پاس ایسی چیزیں تھی نہیں. نوجوان اگر اللہ کو مانتا ہے ان چیزوں سے باز آ جا، اگر رسول کو مانتا ہے ان چیزوں سے باز آ جا. اگر صحابہ کے در کی غلامی کا تو دعویٰ کرتا ہے ان چیزوں سے باز آ جا، اور اگر اہل بیت نبوت کو مانتا ہے ان چیزوں سے باز آ جا. ایک اور ہمارے معاشرے میں برائی ہے، توجہ ہو تو ورز کر دوں. ایک برائی یہ ہے کہ ہم ذات کا بدلہ بڑا لیتے ہیں. ذات کا بدلہ. سیدنا امام حسن، چلو یہ بات بھی سن لے، ذات کا بدلہ ہم لیتے ہیں اور ذات کے بدلے میں آ کر اگلے کو مار بھی دیتے ہیں، اس کی جان بھی لے لیتے ہیں. ذاتیات کے مسئلے میں ہاں کوئی خدا اور رسول کا مسئلہ ہو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن ذات کے مسئلے میں آ کر سنیے. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروان سی وقت دا خلیفہ. مروان نے بڑا ہی بکنا کرنا، علی انجسان علی انجسان علی انجسان علی انجسان. حضرت علی رضی اللہ بارے بہت بکواس انہیں ممبران تے چڑھ چڑھ کے کرنا. حضرت حسن چپ رہنا. ایک دفعہ مولا حسن ہوتے بیٹھے نے کول، مروان پھر بھی بک بک کرتا رہا، مولا حسن پھر چپ رہے. اچانک اب دیکھو دین کا مسئلہ آ گیا. اب اچانک اس مروان نے دائیں ہاتھ نال نک صاف کیتا تے مولا حسن رہ نہ سکے. فرماتے نے میرے باپ کو تو کچھ کہتا تھا، مجھے کچھ کہتا تھا، میں چپ رہتا تھا، چونکہ ذات کی بات تھی. اب ہے شریعت کی بات ہے، سجا ہاتھ آپ نے نک پونجن واسطے نہیں بنایا. چپ نہیں رہے. شریعت کی گل سی آپ بول پے، شریعت کی گل سی آپ بولے. تے آپ دے باپ دا کردار سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر قبضے وچ آ گیا، جڑا سرکار دے بارے بڑا بک بک کردا سی، قبضے وچ آیا. پہلے حضرت علی قبضے وچ سن تے آپ چھٹ گئے، پھر وہ قبضے وچ آیا، آپ اس دے سینے اتے بہ گئے. کادے واسطے بیٹھے؟ یہ اللہ تے اللہ دے رسول دا دشمن ہے. سینے اتے بیٹھے مارن لگے. انہیں اچانک فوری انہیں ایک رد عمل کیتا، انہیں اپنے منہ وچوں تھک دیتا مولا علی دے چہرہ انور تے. حضرت علی نے انہیں چھڑ دیتا، معاف کرتا. کہنے لگا میں قبضے وچ آیا سا، تساں چھڑ دیتا ہے. آپ نے فرمایا ہون اگر تینوں میں مار دا نا پھر ذات دی گل آ جانی سی. اگر ہون میں تینوں قتل کر دا، ہون ذات دی گل پہ تھکے آتے لوکا آکھنا بھی تھکے آتے نہ قتل کر چھڑے ہے. فرمایا میں تینوں اس واسطے چھڑ دیتا ہے کہ پہلا تینوں میں مارنا سی اللہ تے اللہ دے رسول واسطے، تے ہون میں تینوں مارنا سی تھکر دی وجہ تو. فرمایا جا میں تینوں معاف کر دیتا ہے. اگلا کو ویلا آیا تے پھر تینوں میں معاف نہیں کریں. ایک تو ذاتیات سے باز آ جاؤ نوجوانوں، ذاتیات سے باز آ جاؤ. ذاتیات سمجھتا نا، ذاتی چپلائی سے باز آ جاؤ. کیوں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس سے درس دیتے ہوئے گزر گئی کہ ذات کی بات ہو تو معافی معافی ہے. کیسے کیسے لوگ تھے سرکار کو تکلیفیں دینے والے. تو جب فتح مکہ ہوا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کعبہ میں اعلان کر دیا، فرمایا لا تسریب علیکم اليوم، بھائی تو آڑے کوئی پوچھ گچھ نہیں، سب آزاد ہو، انتم الطلقاء، سب آزاد ہو. لیکن جو بے ادبی کرنے والا تھا خدا کی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابن خطل، وہ کعبے دیا پردیاں میں چھپیا سی، سرکار نے تاں بھی انہوں قتل کروا دیتا. کعبے دیا پردیاں میں چھپیا سی تاں بھی قتل کروا دیتا سی. حضرات خوف خدا اور شرم نبی جب ہم میں یہ آ جائے گا تو ہم برائیوں سے بچے رہیں گے، بے حیائیوں سے بچے رہیں گے، ان بدکاریوں سے بچے رہیں گے. جب ہمارا نظریہ یہ ہو جائے ہمیں خدا بھی دیکھتا ہے اور ہمارا تو نظریہ یہ ہے ہمیں مصطفیٰ بھی دیکھتا ہے، ہمیں سرکار بھی دیکھتے ہیں. ہمارا نظریہ یہ ہے، خدا بھی ہمیں دیکھتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھتے ہیں. صرف آگے نہیں دیکھتے، پیچھے بھی دیکھتے ہیں. یعنی بھی جو سامنے آ گیا اس کو دیکھ لیا. لوگوں نے تو کہہ دیا دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. ہم نے کہا نہیں، دیوار کے پیچھے کی کیا بات کرتے ہو. سرکار نماز آگے کی طرف منہ کر کے پڑھاتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں صحابہ رکوع سجود دھیان نہ کیا کرو. کیوں؟ واللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم.
تواڈے رکوع بھی میرے تے چھپے نہیں، تواڈے دلاں دیاں آجزیاں بھی میرے تے پوشیدہ نہیں۔ میں جاننا تسی کی کر دے، میں جاننا تسی کی کر دے۔ سرکار دی ڈیوٹی ہے بشارت دینا، کنہاں نو؟ ایمان والیاں نو۔ تو چوری والوں کو تو کوئی بشارت نہیں ہے شاہ صاحب، چوری والوں کو بھی کوئی بشارت ہے حضرت؟ جس نے چوری کی اس کو بشارت ہے؟ اس کو بشارت یہ ہے کہ بندے دا پتر بن جائے، توبہ کر لے، جدہ مال لے آئی انہوں واپس کر دے، پھر وہ دے واسطے بشارت ہے کہ توبہ دا بوا کھلا، توبہ کر لے، توبہ کر لے۔ جو بھی دوست احباب، کوئی فیملی کے بندے، کچھ محفل کے بندے، کچھ سجن ساتھی جو بھی ان برائیوں میں مبتلا ہیں، ان کو جا کر بتایا کرو، ان کی اصلاح کیا کرو کہ یہ سارے کام وہ ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ لیکن جنہ کولوں کوئی عمل ہو جائے، خالق کائنات دا دروازہ کھلا توبہ والا، آخری ویلا جدو نزا دا عالم آوے اس تو پہلے توبہ کر لوے۔ عارف کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایسے جذباتی ترجمانی کر دیا، فرما دینے سواری میں او توبہ پڑھنی، او میں تہائی پہ اعتبارا، پھر بھی تیرے فضل کرم دیا، او میں آسا رکھنے والا، میں پھر بھی تیرے فضل کرم دیا، مولا آسا رکھنے والا، پڑھ لو پھر بھی تیرے فضل کرم دیا، مولا آسا رکھنے والا۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ رحمت کرنے والا ہے، اللہ مہربانی کرنے والا ہے، لیکن وہ بندہ بڑا کامیاب ہے جڑا ہے اپنی جوانی دے اندر انہاں برائیاں تو اپنی جوانی نو محفوظ کر لیندا ہے، اور گناہ دا ٹائم آوے، چوری دا ٹائم آوے، سینہ زوری دا ٹائم آوے، اپنے اللہ نو یاد کر لے کہہ دے وے اے دنیا دا مال میرا کچھ نہیں بگاڑ سکدا، اے دنیا دی تجارت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکدی، میں خدا دا ہو گیا ماں، میں اپنے مصطفیٰ دا ہو گیا ماں۔ اللہ قرآن دے اندر ارشاد فرماندا ہے میرے او بھی نیک بندے آئے نے جڑے تجارت کر دینے لیکن تجارت انہاں دھوکا نہیں دین دی، جڑے مال و متاع جمع کر دینے لیکن دنیا واسطے کر دینے، انہاں نو اے دنیا نقصان نہیں دین دی، لیکن فرق کی ہے رجوع اللہ والو ہوئے، رجوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والو ہوئے۔ میرا اللہ توبہ کرو گے معاف کر دے گا، میرا اللہ توبہ کرو گے گناہاں دی معافی عطا فرما دے گا، بلکہ میرا اللہ اینا کرم کرنے والا ہے، اینا غفور الرحیم ہے، تو اڈے گناہاں دی پردہ پوشی کر دیندا ہے۔ پہلا انج نہیں سی ہوندا، ہن آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے امتیاں نہ سی، آقا دے نال ساڈی نسبت دینا، میرا اللہ انہاں دے گناہ، ساڈے پچھلیاں دے گناہ، ساڈے آن والیاں دے گناہ، جتنا بھی بندہ گناہگار ہوئے، جتنا بھی سیاہکار ہوئے، جتنا بھی بدعمال ہوئے، جتنا بھی روسیا ہوئے، حیاتہ مادہ ہو دے اندر موجود ہوئے، متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، کدی گناہ ہو جائے، توبہ کر لوے، میرا اللہ توبہ قبول کر لیندا ہے۔ مسلمان بھائیو نوجوانوں توبہ دا وقت رات دا پچھلا پیرا آ جائے، ماں ستی ہوئے، باپ بڑھا ستا ہوئے، بہن ستی ہوئے، پرا ستا ہوئے، بیوی بچے آرام کر دے ہون، تو کھڑا ہو جا، اٹھ پہ اپنے بستر تو باہر آ جا، وضو کر لے، مصلی بچھا لے، کمرہ خوشبودار کر لے، محبوب دا انتظار کر لے۔ توبہ ہوگی تو توبہ کرنی ہو تو محبوب کے وسیلے سے کرنا، جلدی قبول ہو جائے گی۔ وہ بچہ کدھر گیا ہے آپ کی فرمائش والا؟ بیٹھے ہوئے ہو، تیرا شیر پترا ہی تھے آگے، وہ آیا کس طرح؟ ایٹومیٹک آ گیا، ایٹومیٹک آ گیا۔ اپنے کمرے نو خوشبودار کر لے،
تے توبہ کر لے محبوب دا انتظار کر لے تے توبہ کر دیا کدی سرکار نو صد مار کے کہہ لئی کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آؤ غریباں سب پڑھئے کدی آؤ غریباں دے محلے کوئی زبان چپ نہ روے کدی آؤ غریباں دے محلے یا محلے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کدی آؤ غریباں کدی آؤ غریباں دے کدی آؤ غریباں دے محلے یا گناہگاراں راہ تیرے نے ملے یا اللہ دی بارگاہ دے اندر توبہ کر لے استغفار کر لے پھر مرن لگیا بھی چین رہے گا مرن لگیا سکون رہے گا پتہ لگے گا کوئی پتہ نہیں جڑے ویلے موت آ جائے اگر تقوی وچ رہ کے برائیاں تو بچ کے نوجوانہ زندگی گزار جائیں گا جے اٹیک ہو کے موت آ گئی تاں ہی سکون دی موت آوے گی کیوں پتہ ہے میں کسی نہ ظلم نہیں کیتا ایڈا اٹیک ہے نا ہارٹ اٹیک اے نیک بندے واسطے نعمت ہے تے جیڑا میرے لگا گناہگار سیاکار بدمار روح سیا گناہاں نہ لتھڑیا گھروں نکلو اٹیک ہو جائے تو توبہ دی توفیق بھی نہیں ہوئی توبہ دی توفیق بندہ بیمار ہوئے ذہن میں چاہتا ہے چاری یار 4 دن ہو گئے بخار نو آج میں توبہ کر لیں یا اللہ تیرا بندہ میں نو معاف کر دے یا اللہ میرے کو غلطیاں ہو گئی یا میں نو معاف کر دے تے جے اٹیک ہو جائے توبہ دی توفیق ہوندی کوئی کہ ملتی ہے توفیق نہیں ملتی توبہ دی توفیق ہی نہیں ہوندی 80 گناہگار بندے واسطے عذاب ہے تے نیکوکار بندے واسطے یہ بڑا اللہ دا ایک کرم ہے فوری آیا فوری چلا گیا تے محبوب نال ملاقات ہو گئی انہوں آندھا نا وصال وصل ملنا ہجر دے مقابلے میں چاہندہ وصل ملاقات ہونا تے جدوں اللہ دا نیک بندہ جائے جیڑا متقی ہوئے پرہیزگار ہوئے برائیاں تو بچ کے زندگی دے 4 ڈنگ گزار گیا ہوئے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارتاں دیتیاں نے انہاں لوکانوں نوجوانوں گل ذرا توجہ نہ سن لو آخری بات بڑی توجہ نہ سننے والی آقا صلی اللہ علیہ وسلم بشارتاں دیتیاں نے میں تو انہوں ایک گل گزارش کر دینا جس ویلے بندہ مر جاندہ ہے روح نکل جاندی ہے آنڈی گوانڈی آؤندے نے سنگی ساتھی آؤندے نے مولانا صاحب نے بلایا جاندہ ہے پنڈاں دے اندر رواج ہے میاں جی آئیو پنڈ جی مولیاں نا میاں صاحب میاں جی آئیو کی ہویا ہے فلانا مر گیا ہے مولوی صاحب نے غسل دے دیو ہے نا رواج غسل دیتا جاندہ ہے آقا فرماندے نے غسل جدوں دیتا جاندہ ہے غسل والا غسل دین والے نو جاندہ ہے میں اس پہ کتاب لکھ رہا ہوں انشاءاللہ ساری مکمل ہو گئی ہے اس پہ یہ برزخ کے معاملات پہ موت سے لے کر قیامت تک یہ اس پہ پورا میری الحمدللہ تعالی کتاب لکھی گئی ہے اب اس کو میں ترتیب دے رہا ہوں دعا کریں انشاءاللہ اس سفر کے مہینے میں اس کو ترتیب دے دیا جائے گا بعد میں چھپ جائے گی انشاءاللہ اس میں نے یہ حدیث بحوالہ درج کی ہے بحوالہ درج کی ہے اور اس حدیث کے 21 حوالے میں نے دیے ہیں اس کتاب میں 21 حوالے اس حدیث کے جدوں غسل کیتا جا دلایا جاندہ ہے غسل جڑا دیندہ ہے مرن والا غسل دین والے نو جاندہ ہے غسل دین والے نو جاندہ ہے پچھاندہ ہے سنجاندہ ہے صرف بول نہیں سکدا صرف بول نہیں سکدا غسل دے دیتا جاندہ ہے کفن دے دیتا جاندہ ہے نماز جنازہ پڑھ دیتی جاندی ہے
تے ماں آندی ہے میں بھی قبرستان پتر دے نال جانا ہے، بہن آندی ہے میں بھی برا دے نال جانا ہے، بیوی آندی ہے میں اپنے شوہر دے نال جانا ہے، اولاد آندی ہے میں اپنے ابو دے نال جانا ہے، تیاں پتر نال جاندے نے کا دے واسطے جی ابو دے کول جانا ہے، ابو نو دفن کر کے آنا ہے، کوئی یہ نہیں آندا انہوں کر رکھ لیا جاوے، کیوں جی کوئی آندا انہوں کر رہن دے، کوئی نہیں آندا، سارے دفن کرن واسطے جاندے نے۔ تے جیڑا بہتا یار ہوئے نا جنہوں چم فرینڈ لنگوٹیا یار آندے ہو ڈیپ فرینڈ، وہ پہلا دا پائی پیچھا ہو جو منو مٹی دا بوک پہلا پان دے ہو، انجی کر دیں مٹی دا بوک پایا میں جی افتتاح کیتا ہے مٹی پان دا دفن کر دیتا واپس آ گئے۔ ہن قبر والا کدی بولے تے دے کولو جا کے پوچھو تیری قبر وچ تیری ماں تے کام نہیں آئی، پوچھو اس قبر والے جنہوں کشف قبور دا علم ہوئے، میں نے بھی سائیاں دیتا ہے تھوڑا یہ، لیکن میں اس پاسے پیار نہیں، پھر بندہ پیری مریدی چکرائیں پہ جانا، ہاں تو اس لیے میں بچا ہوا ہوں الحمدللہ، سائیوں نے دیا ہوا ہے الحمدللہ۔ کشف قبور دا علم ہوئے قبر دے کول جاؤ، جا کے مراقبہ کرو دے نال گلاں کرو، تے قبر والے نال پوچھ لو انہوں تیری ماں تیری قبر وچ آئی انہیں آکھیا نہیں، تیرا باپ تیری قبر وچ آیا انہیں آکھیا نہیں، تیری بیوی جڑی آندی سی میں تیرے تو بغیر رہ نہیں سکتی، حلال تے حرام دی تمیز کیتیوں بغیر، جدے واسطے چوریاں کر کے ڈکیتیاں کر کے برائیاں کر کے بے حیائیاں کر کے ڈاکے مار کے رازنی کر کے لوکاں دیاں جاناں لے کے پیسے لٹ کے لے آ کے اپنی بیوی نو دیندا رہیا ہے، آلے عیاشی کر، آلے سوٹ لیا اپنے بچیاں نو عیاشی کروا، آلے پیکیاں نو جا کے دے دے، انہاں دا مکان کوئی نہیں، انہاں دے کوٹھے بن جان، یہ سارا کام کرتا رہا ہے۔ دس تیری بیوی تیری قبر وچ آئی ہے، وہ جواب دے گا نہیں آئی، تیری تیج دے واسطے پیسے لے آندا رہا ہے، وہ دا جہیز اکٹھا کردا رہا ہے، حلال تے حرام دا سارا پیسہ جمع کر کے وہ تیج تیری قبر وچ آئی ہے، جواب دے گا نہیں آئی، وہ پتر جنہوں رشوت دے کے نوکری لوایا آئی، وہ تیری قبر وچ آیا ہے، تیرا حال آ کے پوچھیا سو ابا پولے پہندے نے کہ نہیں، ابا مارتے نہیں پئی، اللہ ابا بچ گیا ہے، نہیں پوچھیا، میں کہا تیرے پارٹیاں آلے تیرے سیاسی پارٹیاں آلے انہاں آگے پوچھیا ہے، انہاں آگے کسے بھی نہیں پوچھیا، تے میں کیا ورداس کلمہ پڑھ دا سا سرکار نو ماندا سا، میں کیا دس پھر کی ہوئے، انہیں آکھیا میری ماں قبر تک میرے نال آئی ہے، میری بیوی قبر تک میرے نال آئی ہے، میری بیٹی قبر تک میرے نال آئی ہے، میرا بیٹا قبر تک میرے نال آیا ہے، میرا باپ قبر تک میرے نال آیا ہے، میرے آنڈی گوانڈی یار سجن سنگی ذاتی تے سکھی جڑے نے وہ قبر تک میرے نال آئے نے، قبر کے اندر کوئی میرے نال نہیں آیا، میں کیا دس قبر دا معاملہ کی ہے، انہیں آکھیا جدو سارے دفن کر کے ٹر گئے نے مدینے دا تاجدار آ گیا، آئے آئے اچھی بولو اچھی بولو اچھی بولو، تے نوجوانہ پھر کی لبا چوری وچوں، کی لبا ڈکیتی کرن وچ، کی لبا بدماشی کرن وچ، کی لبا بندوقاں چوک کے گلیاں دے اندر ٹرن دے نال، کی ملیا لوکاں دی جان لین دے نال، وہ تے شہید ہو گیا، تیرے پلے کی آیا، پھر تینوں چاہیدا ہے وے نا جڑی بیوی تے بچیاں واسطے پیسے کمانا ہے پیا، حلال حرام دی تمیز تو بغیر کمانا ہے پیا، ڈاکے مار کے لیاونا ہے پیا، باز آ جا اس بیوی واسطے کمانا ہے تے حلال کما، اس تی واسطے کمانا ہے تے حلال کما، اس پتر واسطے کمانا ہے تے حلال کما، پیکیاں واسطے کمانا ہے تے حلال کما، سوریاں واسطے کمانا ہے تے حلال پیسہ کما، اپنے یاران دوستاں واسطے کمانا ہے حلال پیسہ کما، کسے بیوہ دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھنا ہے، کسے یتیم نو مکان لے کے دینا ہے، حلال دے کام کر، حلال دا پیسہ کما، کیوں اے سارے تیرے زاری سارے نے، اے قبر تک تیرے نال نے، قبر دے اندر یا تیرے نیک مال تے یا آمنہ دا لال آیا، تے جدوں کوئی نیک بندہ جنہیں چوری نہ کیتی ہوئے، کسے دا حق غصب نہ کیتا ہوئے، نیکی نال زندگی گزاری ہوئے، وہ دنیا تو جائے تے سارے روندے نے، آج اللہ دا نیک بندہ دنیا تو ٹر گیا ہے، یا اللہ کرم کری، یا اللہ کرم کری، اے دے صدقے سانوں بھی نیکی دی توفیق عطا کری۔ تو اللہ والا جدوں دی قبر دے اندر آقا آؤندے نے، خوشخبریاں آ کے دیندے نے، خوشخبریاں دیندے نے اور رحمتاں ورتا کے جاندے نے، پھر وہ اے یاندا ہے
آئے میرے مزار میں. اسی بھی چاہنے ہیں سرکار ساڑھے مزار وچ بھی آؤں ساڑھیاں قبراں جاؤں تے چوری تو بچو میں بھی بچاں تسی بھی بچو بدماشی تو بچیے میں بھی بچاں تسی بھی بچو. اب میں نے بڑے گانے میں رکھو میں پھائے دینے نے گانے اللہ تے رسول دا سارا اتوں بڑا سارا گیا اینے بیلی دعاواں کرنا لے گانے میں نے کی کرنا اپنے خرچے پورے گانے میں نے نال چکی پھرو. اب جو تقریر کرنے جانا بھائی جی 500 انہوں نے دیو حضرت صاحب تو آٹے بڑے اوکھے سی پورے کرنے بھائی شریف صاحب تو آٹے بڑے اوکھے پورے کرنے ناڑے ناڑے اس واسطے میں نہ بھی ٹھیک ہے دعا کر چھڑیا کرو کدی یاد ہے دعا کر دیا کرو. اسی چاہنے آقا ساڑھے مزار اندر بھی ہونتے اسی بھی پھر آکھاں گے آئے میرے مزار میں وہ گنگٹی اتار کے آئے میرے مزار میں آخری لمحات نے ذوق پیدا کرو. اگلے جمعے انشاءاللہ امام حسن شان بیان کریں گے انشاءاللہ اگلے جمعے کریں گے. پڑھیے بابا سے ملاد پڑھیے پڑھیے آئے میرے مزار میں وہ گنگٹی اتار کے آئے میرے مزار میں وہ گنگٹی اتار کے آئے میرے مزار میں وہ گنگٹی اتار کے آئے میرے مزار میں آئے میرے مزار میں وہ گنگٹی اتار کے مجھ سے نصیب اچھے ہیں میرے مزار کے مجھ سے نصیب اچھے ہیں میرے مجھ سے نصیب اچھے ہیں میرے آئے میرے مزار میں وہ گنگٹی اتار کے مجھ سے نصیب اچھے ہیں میرے مزار تے اسی آکھاں گے سونیا اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا بیٹھ جائیے اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا بیٹھ جائیے. کیوں بیٹھ جاؤ اس واسطے آقا ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی ساری عمر گزار کے پائی ساری عمر گزار کے پائی. ایک کدے تے کرم ہوئے گا سرکار بین گے کدے کل جیڑا اس قابل ہوئے گا جیڑا متقی تقوی نال زندگی گزار کے جائے گا اللہ دے غضب تو ناراضگی تو بچدا رہے گا. نوجوانوں بات سمجھنے کی ہے اللہ کا عذاب ضروری نہیں کہ پتھروں کی شکل میں نازل ہو. تسی کسی دے ظلم کر دے ہو چوری ڈکیتی کر کے پیسہ لے کے جا رہے ہو سکتا ہے جاندیاں پیر کیلے دی چھلڑو تو پھسلے تے لات ٹوٹ جائے لے جے میں غلط کام کیتا ہوں تے والا مینوں عذاب نہ ہوندا اللہ دا عذاب نہ ہوندا. اے بھی عذاب ہی جڑا لت تڑوا بیٹھا اے بھی عذاب ہی ضروری نہیں عذاب وہی ہو کہ بندہ دریائے ڈوب کے مر جائے.